یہ ہے معراج کی حدیث. اور اس ملاقات کے دوران آپ نے حضرت عیسیٰ کے وجود کو باقیوں سے مختلف نہیں پایا. یہ دوسری تعجب کی بات ہے. اور یہ نہیں فرمایا کہ باقی تو روحیں تھیں جس میں ایک جسم پھر رہا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ معراج کا جو نظارہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی خبر دے رہا ہے، نہ کہ زندگی. کیونکہ روحوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کوئی فرق نہیں بتاتے آپ کہ باقی سب نبی تو اس طرح روحانی وجود تھے اور ایک بیچ میں جسم والا پھر رہا تھا. اس لیے وہ یہ دلیل تو برخلاف جاتی ہے، نہ کہ آپ کی تائید میں. وفات مسیح کے بارے میں ہی ایک اور سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا، قرآن کریم فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول. دیکھو عیسیٰ مریم کا بیٹا ایک رسول ہی تو تھا، اس سے بڑھ کر مقام تم اس کو نہیں دے سکتے. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے جتنے رسول تھے وہ سارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. بس جس طرح وہ رسول رخصت ہوئے، اگر یہ اس طرح رخصت نہ ہو تو رسولوں سے الگ ہو گیا. یہ ہے دلیل کہ زمرہ رسالت میں اس کو شمار کرو گے تو پھر باقی نبیوں والی تقدیر ماننی پڑے گی اس کی. اگر نہیں مانو گے تو زمرہ رسالت سے نکل جائے گا، کوئی الگ وجود بن جائے گا. اور دلیل یہ بھی قد خلت من قبلہ الرسل، کلہم جتنے رسول بھی تھے وہ مسیح ابن مریم سے پہلے رخصت ہو چکے. کیسے رخصت ہوئے تھے؟ وہ آسمانوں پر چڑھ گئے تھے یا غاروں میں چھپ گئے تھے، زمین دوز ہو گئے تھے. تمام کے تمام رسول صرف دو طریق پر رخصت ہوئے ہیں عیسیٰ سے پہلے، یا مر کر یا قتل ہو کر، یا شہید ہوئے ہیں خدا کی راہ میں، یا وہ فوت ہو گئے ہیں. ایک ہی تیسری صورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد خلت من قبلہ رسول. دیکھو تو صحیح پہلے رسول کیسے گزرے تھے، ان سے الگ کیوں سلوک کرتے ہو؟ اگر کرو گے تو عیسائیت کو طاقت دو گے، وہ پھر خدا کا بیٹا بنائیں گے، پھر دندنائیں گے تمہارے اوپر، کہیں گے دیکھو تمہارا رسول تو مر گیا اور یہ دیکھو سب رسولوں سے الگ زندہ آسمان پر چلا گیا اور آج تک زندہ ہے. اس لیے اتنی غیر معمولی زندگی، اتنی غیر معمولی شان جب کسی اور نبی کو نہیں ملی تو یہ نبی نہیں ہے، یہ نبیوں سے بالا ہے. یہ دلیل ہے عیسائیت کی، جس کو توڑنے کے لیے قرآن کریم نے واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی خبر دی. اور دوسری مرتبہ اس آیت کو دہرایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں. فرمایا ما محمد الا رسول، محمد بھی ایک رسول ہی ہے اللہ کے. یہاں کیوں ضرورت پیش آئی اس مضمون کو دہرانے کی؟ وہی شرک کی نفی. واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق تو شرک پیدا ہو چکا تھا آسمان پر چڑھنے کے تصور کے نتیجے میں. اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو متنبع کرنا چاہتا تھا کہ وہ تو ایک چھوٹا نبی تھا، اس کے متعلق مشرکانہ عقیدے پیدا ہو گئے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں، تمہیں سب سے زیادہ پیارے ہیں، ان کے متعلق نہ ٹھوکر کھا جانا. چنانچہ فرمایا ما محمد الا رسول، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے جتنے رسول ہیں گزر چکے. عیسیٰ پہلے تھے یا نہیں تھے؟ کیوں نہ گزرے؟ اور گزرنے کا طریق کیا بیان فرمایا؟ اس طریق کو چھوڑ کر نہیں آپ گزر سکتے، کیونکہ جو طریق حضرت محمد مصطفیٰ کے معاملے میں قرآن بیان کرتا ہے کہ خلا کے یہ دو طریق ہیں، پہلے اسی طرح گزرے ہیں، اس لیے محمد رسول اللہ کو اس طرح گزرنا پڑے گا. وہ کیا طریق فرمائے؟ افا ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم. بس باقی گزرے ہوئے رسولوں کی طرح اگر محمد مصطفیٰ افا ان کا یہی ترجمہ بنتا ہے، بس باقی رسولوں کی طرح جو گزر گئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو تمہیں مرتد ہونے کا کیا حق ہے؟ کیا نبیوں میں یہ دو باتیں نہیں تھیں؟ کیا اس کے سوا کوئی بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے؟ یہ استدلال قائم کیا، اور ہر اس شخص کو جو ان دو تقدیروں کے سوا کوئی تیسری تقدیر حضرت کے متعلق متوقع رکھتا تھا اس کو جھٹلا دیا.
بس قرآن کریم تو بکثرت واضح شواہد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا یقینی ادعا کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے۔ ایک آیت ایسی ہے جو آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی اور آپ کے ذہنوں میں اگر یاد نہ بھی ہو تو تھوڑا تھوڑا شک کا سایہ ڈال رہی ہوگی۔ ایک طرف تو آپ یقینی موت کی باتیں کر رہے ہیں قرآن کریم سے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں فوت ہوا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ جو نہیں فوت ہونے والا دعویٰ ہے علماء کا کہ قرآن کریم میں موجود ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس آیت میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور فوت نہیں ہیں۔ صرف دو دعوے ہیں اس آیت میں جو واضح طور پر قرآن کریم کرتا ہے، اور اس سے غلط نتیجہ نکالتے ہوئے علماء زندگی کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، آگے قرآن نے نہیں کیا۔ وہ موقع یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم نے مارا ہے مسیح کو، صلیب کے ذریعے یا قتل کے ذریعے، جو بھی تم سمجھو، ہم نے قتل کیا ہے۔ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، یہ آیت ہے کہ یہود کا دعویٰ ہے کہ ہم نے مار دیا ہے، ہمارے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا رد کیا فرمایا قرآن کریم نے؟ ما قتلوہ وما صلبوہ، یہودی کسی ذریعے سے بھی اس کو نہیں مار سکے، نہ صلیب کے ذریعے نہ قتل کے ذریعے۔ آخری نتیجہ کیا نکالا؟ وما قتلوہ یقینا، ہرگز یہود کے ہاتھوں مسیح نہیں مارا گیا، وہ اس کو نہیں مارا۔ آج اگر کسی کے متعلق آپ یہ دعویٰ کر دیں، یہی باتیں دونوں، کہ نہ وہ صلیب پر مارا گیا نہ قتل ہوا اور یہودیوں نے اس کو نہیں مارا، تو زندہ ہوگا؟ پاکستان میں بسنے والے کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کی آباء و اجداد کی نسلوں میں جہاں تک بھی آپ پہنچ جائیں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جس کو یہود نے مارا ہو، یا یہودی مارتے رہے سب کو۔ یہود نے نہ قتل کیا ہو اس کو، نہ اس کو صلیب دی ہو۔ تو یہ دعویٰ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم کر رہا ہے، ہم سب یہ اپنے آباء و اجداد کے متعلق کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کہ خدا کی قسم نہ وہ صلیب پر مارے گئے نہ وہ قتل ہوئے، اور یہود ہرگز ان کو قتل نہیں کر سکے، تو سب کو زندہ مانیں گے؟ عجیب بات ہے کہ بالکل یہی شرطیں کروڑوں انسانوں کے متعلق موجود ہیں اور ان کو زندہ نہیں مانتے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ زندہ بیٹھے ہیں، اس انتہائی لغو بات ہے۔ یہ تو موت کے چند رستے ہیں، موت کے تو لاکھوں کروڑوں رستے ہیں خدا کے ہاتھ میں۔ اس ذریعے سے نہ مرے، اس ذریعے سے مر جاتا ہے، ہارٹ فیل کے ذریعے بھی لوگ مر جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ چونکہ قتل کے ذریعے نہیں مرا اس لیے مرا ہی نہیں، جب تک خدا یہ نہ کہتا ولیکن هو حی، بل یقین لیکن وہ زندہ ہے، جب تک یہ لفظ نہ قرآن کریم میں آتے مسیح کی زندگی کا کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا ہوا۔ لیکن کے بعد کہتا ہے شبہ لہ، یہ نہیں کہتا کہ زندہ ہے، فرماتا ہے معاملہ مشتبہ ہو گیا ان پر، شبہ میں مبتلا کیے گئے۔ یعنی شبہ قتل تو کہہ سکتے ہو، قتل کا دعویٰ ہوتا ہے، اور شبہ کا یہ معنی یہ آیت خود کھول رہی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر لیکن شبہ لہم فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، شبہ سے کیا مراد ہے؟ شک۔ جو لوگ دعوے کر رہے ہیں اور بحثیں کر رہے ہیں ان کو علم ہی نہیں کہ مسیح کے ساتھ کیا گزری، ان کو شک ہے کہ انہوں نے قتل کیا، یعنی قتل کی کوشش کی تھی تو شک پڑا نا، اگر کوشش ہی نہیں ہوئی تھی تو شک کس طرح پڑ گیا ان کو قتل کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو زندہ اٹھا کے خدا آسمان پر لے گیا تھا اور انہوں نے قتل کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر کوشش ہی نہ کی ہوتی تو قرآن کریم یہ کیوں فرماتا ہے کہ ان کو شک ہے کہ ہم نے قتل کر دیا؟ پھر فرماتا ہے کہ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، علمی بات نہیں کر رہے، ان کو گمان ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ ہے وہ آیت جس سے بعض علماء مسیح کی زندگی کا تصور باندھتے ہیں اور اسی آیت کے آخر سے اس کو آسمان پر چڑھا دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے آگے سوال آئیں گے، اس لیے اس کا بھی ابھی جواب دے دیتا ہوں کہ آسمان پر گئے کہ نہیں گئے۔ قرآن کریم تو فرماتا ہے ہم نے اس کا رفع کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا رفع ہو گیا اس کا آسمان کی طرف، اور آپ کہیں کہ نہیں ہوا۔